أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على إمام مبين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم سامعین، جملہ مؤمنین و مؤمنات، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے خلق کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب کریم ہے، سب سے زیادہ کریم. خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا علم بالقلم، اس کو تعلیم دی قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی کہ جو انسان کو نہیں معلوم تھی. اگر ہم سب تھوڑے دیر کے لیے ابتدا کی کچھ آیتوں کو چھوڑ کے صرف اس آیت پہ کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی کہ جس کا علم انسان کو نہیں تھا. اگر ہم ان سب چیزوں پہ غور کریں، صرف اس بات پہ غور کریں، تو ہمیں گزشتہ جو گزر چکی آیتیں ہیں اس کے بارے میں، یا اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں صحیح طریقے سے علم ہو سکے گا کہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار. اس میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، مصلحت باری تعالیٰ کیا ہے، مقصود پروردگار کیا ہے. اگر ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے تو لازم ہے کہ ہم پہلے اس آیت کو سمجھیں کہ علم الانسان ما لم یعلم. سب سے پہلے ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھیے پروردگار کے نام سے کہ جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے. الذی، وہ پروردگار کہ جس نے علم بالقلم، کہ جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو اس چیز کی تعلیم دی کہ جو انسان کے پاس علم نہیں تھا. ہم اگر اس سلسلے کو دیکھیں تو یہ سلسلہ ہمیں صرف اور صرف ایک چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت بہرحال ہر جگہ پر، ہر موضع، ہر مقام پر اہمیت رکھتی ہے. ابتدائی رسالت میں پروردگار نے حضرت رسالت مآب کو تعلیم کے بارے میں
وحی کر کے یہ بتایا کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کو جو ہم نے بھیجا ہے اور قرآن جو ہم نے نازل فرمائی ہے ان کو سمجھ سکے، تو لازم ہے کہ انسان کے پاس پہلے علم ہونا چاہیے، وہ تعلیم یافتہ ہو۔ اسلام کی ابتدا ہی علم ہے، اسلام کی انتہا ہی علم ہے، اسلام کی بنیاد ہی علم ہے، اسلام کی ہر ایک چیز متعلق ہے علم سے۔ لازم ہے کہ انسان علم کی اہمیت کو سمجھے۔ آج ہم اس موضوع کی اس لیے لے کر کے آئے ہیں کیونکہ آج اگر ہم اپنے طبقے کو دیکھیں، خاص کر کے نوجوان طبقے کو، یا پھر ہم سے جو عمر میں زیادہ ہیں ان کو دیکھیں، تو ہمارے پاس ہم تناسب کے حساب سے دیکھیں گے تو ہمارے جو گزشتہ بزرگان تھے ان کے مقابل میں آج ہمارے جوانوں اور بچوں اور بزرگوں کے درمیان تعلیم کا معیار، خاص کر کے سماعت کا معیار گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو سننا پسند کرتے ہیں کہ جو تھوڑے دیر کے لیے ہمیں اچھا لگے اور اس کے بعد ہمیں کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ اس کا ہمارے معاشرے پہ کیا اثر ہوگا، اس چیز کا ہمارے دین پہ کیا اثر ہوگا، اس چیز کا ہمارے عقیدے سے تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جو چیز سن رہے ہیں آیا اس چیز کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے حیات سے ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جو چیز اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا وہ چیزیں سچ مچ اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان ہے؟ ہم نہیں غور کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، ہمارے لیے سب سے اہم جو درسگاہ ہے علم کا، بعد میں مدارس آئیں گے، بعد میں اسکول آئیں گے، بعد میں کالج آئیں گے، ہمارا سب سے پہلا درسگاہ جو بنتا ہے وہ ماں کا گود بنتا ہے، ماں کی گود بنتا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہمارا درسگاہ ہے، ہماری جو درسگاہ ہے وہ ہے مجلس اہل بیت۔ ہماری مجلسیں ہماری اہم درسگاہ ہیں۔ تو جتنا پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان کی تربیت ماں باپ کریں، اور جتنی اہمیت اللہ نے ماں کو دی ہے اتنی ہی اہمیت ہمیں چاہیے کہ ایک طریقے سے ہم عزاداری کو بھی دیں، اتنی ہی اہمیت ہم اپنی مجلسوں کو بھی دیں، اتنی ہی اہمیت ہم اپنی مجلسوں کی سمجھیں۔ لازم ہے یہ چیز۔ دیکھیے علم کی اہمیت کے بارے میں خود اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم کیا چیز ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم دیکھیے، میں نے جو یہ ابتدا میں جو بات میں نے کہی کہ آج ہم مجلسوں میں اپنے جاتے ہیں اور ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی مجلسوں میں سننا کیا چاہیے، ہمیں اپنی مجلسوں سے کیا حاصل کرنا چاہیے، ہم نہیں غور کرتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو لازم ہے کہ ہم غور کریں۔ کس طریقے سے غور کریں؟ کہ ہم اس طریقے سے غور کریں کہ ایک روایت، ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، جس کا انکار شاید ہی کوئی مسلمان کر سکے، وہ حدیث ہے کہ حضرت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ارشاد گرامی ہے کہ آن حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ یہ حدیث ہم سب کے سب پڑھتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنی خطابت میں، اور کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ جو یہ بات کہہ دے کہ ہم اپنی زندگی میں اس حدیث کو نہیں سنے ہیں۔ لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد سے مولا کی فضیلت تو ثابت ہو گئی یقیناً کہ ان کی فضیلت میں وارد ہے، لیکن مولا کی فضیلتیں جہاں وارد ہوئی ہیں وہیں پر مولا کی فضیلت کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری آتی ہے۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اے مولا کے متعلق، سب سے پہلے تو فریضہ یہی ہے ہمارا کہ ہم اس فضیلت کو نشر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اس کے بعد سے ہمارا فریضہ آتا ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو اپنے آپ میں سمانے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ فضیلتیں حاصل نہیں کر سکتے اس معیار کی، لیکن ہم اس راہ پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اس کے بعد سے
اس کے اوپر عمل کرنا، اور تیسری سب سے اہم چیز کہ اہل بیت کی فضیلت ہی واحد ذریعہ ہے، ان کی سیرت ہی واحد ذریعہ ہے کہ جو ہمارے زندگی دنیاوی اور زندگی اخروی دونوں کو کامیابی کے راہ پہ لے جائے گی، اور ہم کامیاب ہوں گے، اور اسی کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے، وگرنہ کوئی اور صورت نہیں بچتی ہے کہ ہم جس کے ذریعے اللہ کی فضیلت حاصل کر سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت رسالت معاب نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ ہم سب اس فضیلت کو سنتے ہیں اور جو ہے یقیناً خوشی ہوتی ہے سن کر کے، صلوات پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا اس امر پہ بھی کہ اگر مولا حضرت رسالت معاب شہر علم ہے اور مولا اس کے دروازہ ہیں، تو ہم کو ہماری ذمہ داری اس میں کیا بن رہی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بن رہی عزیزم، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بن رہی ہے اس میں کہ ہم یہ غور کریں کہ اگر پورے دن بھر میں ہم نے ایک بھی علم اہل بیت کو حاصل نہیں کیا، علم اہل بیت میں سے ایک بھی چیز حاصل نہیں کیا، تو یہ اس بات کے پختہ دلیل ہے کہ ہم نے پورے دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی مولا علی کے دروازے پہ حاضری نہیں دی۔ اس زاویے سے بھی کبھی سوچے ہیں ہم فضیلتیں سننا پسند کرتے ہیں، یقیناً یہ مومن ہونے کی پہچان ہے ہمارے، لیکن مومن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ ہم ایسے مومن بنے کہ جس سے اہل بیت خوش ہوں۔ آیا ہم نے اس مرحلے پہ غور کیا کہ نہیں کیا کہ ہم پورے دن میں، پورے 24 گھنٹے میں ایک بھی اہل بیت کا علم حاصل کیے ہیں؟ اگر نہیں حاصل کیے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پورے 24 گھنٹے میں ہم نے ایک بار بھی مولا کے در پہ حاضری نہیں دی، کیونکہ اگر مولا کے در پہ حاضری دیتے تو یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی علم حاصل ہوتا پورے دن میں۔ ہمیں علم حاصل نہیں ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے مولا کے در پہ حاضری نہیں دی، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے بدبختی کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا ہے کہ پورے دن بھر میں ہم ایک بار بھی مولا کے دروازے پہ حاضری نہ دے سکیں۔ یہ اور وہی مولا ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، روحی و ارواحنا، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس بات کو ہمارے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ سب اگر سن رہے ہیں تو میں آپ سب کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں اس کے لیے کہ اس بات کو مولا کے دوسروں تک پہنچائیے۔ مولا کائنات ایک جگہ شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، اشعار کہتے ہوئے کہ لو یحصل العلم بالمنى لما کان فی البریۃ جاہل، لو یحصل العلم بالمنى لما کان فی البریۃ جاہل، اجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامۃ العقبیٰ لمن یتکاسل۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ یقیناً ایسی باتیں صرف مولا ہی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کے لیے، لو یحصل العلم بالمنى، اگر علم صرف اور صرف تمنا کرنے کے ذریعے حاصل ہو جاتا، صرف خواہش کر رہے ہیں، ہم لیٹے ہوئے ہیں، نہ کتاب کھول رہے ہیں، نہ حدیث پڑھ رہے ہیں، نہ کسی عالم دین کی تقریر سن رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہمیں علم حاصل ہو جائے، تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ لو یحصل العلم بالمنى، اگر علم جو ہے وہ صرف اور صرف تمنا کرنے سے حاصل ہو جاتا تو لما کان فی البریۃ جاہل، تو زمین پر کوئی جاہل بچتا ہی نہیں، صرف تمنا اگر حاصل کیا جاتا تو۔ یعنی گویا تمنا کرنے سے، صرف اور صرف خواہش کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مولا کبھی بھی کسی بھی امر میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، یقیناً وہ ایسی بات کہیں ہیں تو ہمارے لیے وہ رائے حل بھی بتائیں گے۔ تو مولا فرماتے اجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، اجہد جاؤ کوشش کرو، کوشش کرو، اجہد کوشش کرو، اجہد ولا تکسل سستی نہ دکھاؤ،
سستی نہیں کرو، ولا تکو غافلا، اور نہ ہی غفلت برتو. فندامت العقبیٰ لمن یتکاسل، مولا فرماتے ہیں کہ عاقبت میں، یاد رکھیں مولا کہاں کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں تو جاہل بھی جو ہے وہ بزنس کر کے جو ہے وہ پیسہ کما سکتا ہے. یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، فندامت العقبیٰ لمن یتکاسل، عاقبت اس کی برباد ہوگی، وہ عاقبت اس کے، وہ عاقبت میں جا کر کے وہ اپنی عاقبت کے طور پہ جو ہے نادم ہوگا، اپنی عاقبت میں وہ نادم ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا. لمن یتکاسل، جس نے سستی کی، تساہلی کی، غفلت برتا. سوچیے کیا مولا نے فرمایا، لو یأسل العلم بالمنی، اگر علم تمنا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، لما کان فی البریۃ جاہل، زمین پر کوئی جاہل ہی نہیں بچتا. اجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا، جاؤ کوشش کرو، غفلت نہیں برتو، سستی سے کام نہ لو، تساہلی سے کام نہ لو. فندامت العقبیٰ لمن یتکاسل، عاقبت میں جا کر کے وہ نادم ہوگا اپنے عاقبت پہ کہ جو تساہلی برت رہا، سستی دکھا رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مولا مدینۃ العلم کے دروازہ ہیں، شہر علم کے دروازہ. اور مولا نے ایسے ہی نہیں کہا کہ صرف اور صرف میرے پاس ایک دروازہ ہے. مولا کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت رسالت مآب نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا کیے، اور میں نے ہر دروازے سے علم کے 1000 دروازے کھولے. اور واقعا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ مولا کو 1000 علم کے دروازے ملے، اور اس 1000 علم کے دروازے سے مولا نے 1000 علم کے دروازے کھولے، یعنی 10 لاکھ علم کے دروازے. اب آپ یہ سوچئے کہ 10 لاکھ علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جو کہ مولا نے خود کھولے ہیں، اور ہم ایک بھی علم کے دروازے پر اگر 24 گھنٹے میں حاضری نہ دے سکیں تو واقعا ہماری بدبختی کی یہ بات ہے، ہماری بدبختی کی پہچان ہے. اور اس کے بعد سے دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے یہاں اسلام میں جو ہے کہا گیا ہے کہ نہیں علم حاصل نہ کرو، کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے. حضرت رسالت مآب نے کلی طور سے کہا ہے کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد. حضرت رسالت مآب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، مہد یعنی ماں کے گہوارے سے، ماں کی گود سے، الی اللحد کہاں تک؟ قبر تک. ہمارے یہاں علم کی شروعات ہو جاتی ہے ماں کی گود سے ہی. یہیں پر میں ایک ذمہ داری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے یہ چیز. آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں باضابطہ گناہ کے طور پر، گناہ کبیرہ کے طور پر کھلے عام غنا، موسیقی، ناچ گانا اور جو ہے گانا وغیرہ چلایا جاتا ہے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اپنی شادیوں میں، اس کا اثر ہمارے بچوں پہ کیا پڑ رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ یہی سیکھ رہے ہیں حرام چیز، وہ چیز کہ جس سے امام زین العابدین علیہ السلام نفرت کرتے تھے مولانا. حتیٰ کہ میں نے کہیں پہ یہ ایک حدیث پڑھی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یقیناً اس حدیث کو سننے کے بعد سے کوئی بھی مولا کا چاہنے والا، خاص کر کے مولا کا عزادار، کبھی بھی گانا نہیں سنے گا. امام فرماتے، چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر سے میں گانے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے میرے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں. یعنی اگر الیاذ باللہ ہم نہیں ایسا کہنا چاہ رہے، لیکن ایک نتیجہ تو نکالیں گے نا ان باتوں سے. مولا کی بات ہے، ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اگر گانا سن رہے ہیں یا بجا رہے ہیں، اب گھر سے آواز آ رہی ہے تو یقیناً کوئی بجا رہا ہے، تو یعنی جو بجا رہا ہے گانا
جو چلا رہا ہے یا پھر گانا سن رہا ہے وہ انسان، وہ مشابہت رکھتا ہے امام حسین کے قاتل سے. اور اس کے دلیل موجود ہے. جب جناب زینب دربار شام میں گئی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا جو ہے سر تخت میں رکھا ہوا تھا، اس وقت گانے بج رہے تھے، وہاں پہ موسیقی ہو رہی تھی. تو جو لوگ بھی گانا سنتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چوتھے امام کی نظر میں ان کے والد کے قاتل کے طور پر نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد سے ہم پلٹتے واپس اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ علم حاصل کرو محض سے لے کے لحد پہ. آج ابھی میں نے کسی ایک ہمارے خاتون جو ہے وہ انہوں نے ایک یہ چیز ہمیں لکھے کہ جو ہے حجاب، بے حجابی سے متعلق بھی ایک بات جو ہے میں کہنا چاہوں گا. آج ہمارے بچے کون سا لباس پہن رہے ہیں یہ لازم ہے بچپن میں سوچنا. جوانی میں یا پھر وہ جب بالغ ہو جائیں اس کے بعد سے سوچنا جو ہے نا، یہ بے وقوفی ہے. طریقے سے بچپن میں ان کو چھوٹے میں جو آپ پہنائیے گا، بڑے ہو کر کے وہ وہی کپڑا پہننے مانگیں. کیونکہ اسی کپڑے سے وہ مانوس ہو چکے ہیں. اب ہمارے یہاں جو ہے وہ بچے جب چھوٹے رہتے ہیں 3 سال کے یا 4 سال کے، وہ کیا کیا جاتا ہے، ان کو ہاف پینٹ پہنا دیا جاتا ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹس پہنا دیے جاتے ہیں، ایک کپڑا پہنا دیا گیا اس میں باہر گھومنے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہی بچہ جس بچے کو جو ہے آپ سکھا دیجئے کہ بیٹا آپ باہر جائیے گا، آپ حجاب کر کے جائیے، کہ شہزادی کو یہ چیز پسند تھی. آپ یہ بتائیے کہ شہزادی زینب نے اسی کے لیے دربار یزید میں جا کے یزید کے چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. آپ یہ بتائیے اپنے بچوں کو، بے حجابی کے بارے میں انہیں بتائیے. ان کو بے حجابی کے بارے میں تب نہیں بتائیے کہ جب آپ بے حجابی ان کو سکھا چکے ہیں. بے حجابی سکھا دینے کے بعد سے ان کو سکھانا کہ ہاں آپ یہ لباس پہنیے، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. پہلے بگاڑ دیجئے پھر بنا دیجئے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوئی. پھر شکایت بھی لے کر کے آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں. کیسے مانیں گے؟ ان کو بات نہ ماننا، ان کو غلط راہ دکھانا ہم نے ہی کیا. یہ لازم ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین تربیت یافتہ ہوں، بہترین اخلاق کے مالک ہوں، بہترین حجاب کریں، تو انہیں بچپن سے سکھایا جائے. کیونکہ بچپن میں جو آپ انہیں پہنائیے گا، جو آپ انہیں دیجیے گا پہننے کے لیے، ان کو بڑے ہونے کے بعد اسی چیز کی عادت رہے گی. لہٰذا لازم ہے کہ بے حجابی سے بچایا جائے، خاص کر کے شادیوں میں. اس کے بعد سے بات آتی ہے پھر کہ حضرت رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ مہد سے، ماں کے گہوارے سے لے کر کے لحد تک بچے کو تعلیم دو. انسان کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک حضرت رسالت مآب نے کہا کہ ماں کے گہوارے سے، یعنی سب سے پہلا فریضہ جو انسان کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماں کے گہوارے کو پاک و پاکیزہ کرے. ایک ایسی خاتون سے وہ شادی کرے، ایک ایسے خاتون کو اپنا ہم سفر بنائے کہ جو تعلیم یافتہ ہو اور بہترین ادب کی مالک ہو. بہت توجہ سے اس بات ہوئی، کیونکہ اسی بات پہ جب یہ بات آ گئی تو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد لیس الیتیم من مات والدہ انما الیتیم یتیم العلم والادب. دیکھیے کتنی بہترین بات مولا نے ارشاد فرمائی. مولا ارشاد فرماتے ہیں لیس الیتیم من مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. مولا کہتے ہیں انما الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. سوچیے کتنی عظیم بات ہے مولا کی. مولا کی نظر میں یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. مولا کی نظر میں یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. اسی لیے حکم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کے گہوارے سے.
ماں کا گہوارہ تبھی درسگاہ بن سکتا ہے، علم کا مرکز بن سکتا ہے، جب خود ماں تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، بہترین اخلاق کے مالک ہو۔ تو لازم ہے کہ جب آپ اپنے لیے کسی ہم سفر کو تلاش کیجئے تو لازم ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ جب آپ ہم سفر تلاش کر رہے ہو تو ہم سفر تلاش نہ کیجئے بلکہ اپنے بچے کے لیے ماں کو تلاش کیجئے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر کے قبر تک۔ قبر میں بھی جب ہمارے یہاں مردے کو لٹایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت رسالت مآب کہہ چکے ہیں کہ تم کو قبر تک جا کے علم حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں قبر تک انتظام ہے علم کا، پیدائش سے لے کے حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے شکم میں ہے اس کے اوپر بھی آپ کی باتوں کے، آپ کے کردار کے، آپ کی آواز کا، آپ جو آس پاس اس کے ماحول جو بن رہا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو جب اثر ہوتا ہے تو لازم ہے کہ ہم ماحول کو پاک و پاکیزہ کریں، ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، ایک ایسا ماحول تیار کریں اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں کہ جہاں پر علم کا بول بالا ہو۔ یاد رکھیے ہماری ساری مشکلوں کا حل علم میں ہے، کیونکہ مولائے کائنات ہمیں علم کے ساتھ ملیں گے، جہالت کے ساتھ نہیں ملیں گے، کیونکہ علم مولا کی پہچان ہے۔ اور جس کے مولا نے لاکھوں علم کے دروازے کھولے ہوں، اگر ان کے چاہنے والے علم سے دور ہیں تو وہ علم سے دور نہیں ہیں بلکہ مولا سے دور ہیں۔ تو لازم ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھنے سے پہلے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ میں جب ایک جگہ گیا ہوا تھا عشرہ پڑھنے کے لیے، یہ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم سے آ کے ایک صاحب نے کہا کہ جو ہے مولانا ہمارے علاقے میں جو ہے علم کی بہت کمی ہے، آپ کچھ بتائیے ایسا کہ جس سے علم میں اضافہ ہو سکے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پہلا جو اپنا قضیہ کہا کہ ہمارے علاقے میں علم کی کمی ہے، یہ غلط قضیہ ہے۔ آپ کے علاقے میں علم کی کمی نہیں ہے، علم کو حاصل کرنے والوں کی کمی ہے۔ علم ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ آج آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ سب چاہیں تو جو ہے کسی بھی اچھے عالم دین، دیکھیے آتھینٹک سورس کی مجلس سنا کریے ہمیشہ، میں آپ سب سے گزارش کروں گا ایسے انسان کی مجلس سنیے کہ جو آپ کو جینے کا مقصد بتائے اور اس راہ پہ چلنے کے بارے میں بتائے کہ جس راہ پر مولا چلے ہیں اور مولا جو چاہتے ہیں ہماری زندگی سے وہ راہ بتائے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ علم، اور دیکھیے مولا کائنات کی ایک اور حدیث ہمیں اس وقت یاد آ رہی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد روح و ارواحنا لہ الفداء، ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں، عالم ربانی و متعلم فی سبیل وما بقی عمج رعا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے زمانے میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں میں سے سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو عالم ہیں، عالم ربانی۔ عالم ربانی یعنی کہ جو بھی کام وہ کرے وہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے کرے، خالصتاً للہ۔ اس کی نیت نہ ہو کہ ہاں ہم اپنے اس کام سے جو ہے کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں انسانوں میں سے، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم اس کام سے جو ہے کوئی اجرت مانگیں گے، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم اس کام کے ذریعے جو ہے اپنا دھونس جمائیں گے، نہیں، وہ صرف اور صرف یہ کام کرتا ہے اس لیے کیونکہ وہ پروردگار کا بندہ ہے۔ عالم ربانی، ایک عالم ربانی ہوتا ہے، وہ متعلم فی السبیل، اور دوسرا ہوتا ہے وہ کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک وہ جو علم دے رہا ہے، ایک وہ جو علم لے رہا ہے، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا مولا کہتے ہیں، بہت توجہ سے اس کو سنیے گا، مولا نے کہا باقی جو بچ جاتے ہیں، یعنی جو نہ عالم ہے نہ متعلم ہے، یہ روزانہ کی روٹین ہے مولا کی طرف سے، یہ سمجھ لیجیے اس بات کو،
روزانہ کی روٹین ہے. یعنی اگر ہم روزانہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم کسی راہ پہ جائیں تو ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس راہ پہ جائیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یا عالم ہے یا متعلم ہے، یعنی وہ علم حاصل کر رہا ہے، طالب علم ہے. اور مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہ عالم ہے، نہ اس نے جو ہے کسی کو علم دیا، نہ کسی سے علم لیا، تو مولا کہتے ہیں کہ جو ایسا نہ کرے، یعنی جو بچ گیا اس کے علاوہ، ہم جن رعا، مولا کہتے ہیں ان کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے کہ جو نالیوں میں گندگی کے اوپر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں. آپ سب کو بھی معلوم ہوگا، نالیوں پہ گندگیوں پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بیٹھتے ہیں. مولا نے کہا ان باقی بچے ہوئے انسانوں کی مثال اس نالی پہ بیٹھے ہوئے گندے کیڑوں کی طرح ہے. مولا کہتے ہیں کہ وہ ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ ان کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں. مولا نے کہا کہ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے مولا نے کہا کہ جب کبھی جس طرف سے ہوا چلے گی یہ اڑ کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں. اگر دائیں طرف سے ہوا چل رہی ہے تو یہ اڑ کر کے دائیں طرف سے بائیں طرف چل رہی ہے تو بائیں طرف جو ہے یہ اڑتے ہوئے چلے جائیں گے. اگر بائیں طرف سے دائیں طرف ہوا جا رہی ہے تو یہ اس طرف چلے جائیں گے. یعنی ان کا کوئی بھی اسٹینڈ نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی بھی استقامت نہیں دکھائیں گے کسی چیز میں. یہ صرف اور صرف زمانے کے تند و تلق کے حوالے رہیں گے، اس سے مجبور رہیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں، گھومتے رہیں. لیکن جو عالم ہوں گے یا متعلم ہوں گے وہ ہمیشہ مولا نے کہا کہ وہ اسٹینڈ لیں گے، وہ حق پر ہوں گے، وہ ثابت قدمی دکھائیں گے، ثبوت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو سوچئے ہم اگر پورے دن میں نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ کسی کو علم دیتے ہیں، تو ہماری مثال مولا کی نظر میں اس کیڑے کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو نالیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں گندگی میں. ہم چاہتے ہیں اگر کہ مولا کی نظر میں ہماری اہمیت ہو تھوڑی سی، تو ہمیں ان دو چیزوں میں سے ابتدا میں جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو لینا ہوگا، سلیکٹ کرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز ہے یا تو ہم عالم بن جائیں یا متعلم بن جائیں، علم دیں یا علم لیں. اور جہاں تک عالم کے سوال ہے تو عالم کی اپنی اہمیت ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے اس کائنات میں اور اس کائنات کے بعد بھی. یاد رکھیے گا عالم وہی ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. علم پر عمل بھی کرتا ہے تو خلوص سے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، وہ کہلاتا ہے عالم. اسی لیے ہم نے پہلے ہی آپ کے لیے کلیئر کر دیا کہ عالم سے مراد یہاں پہ کون ہے. کہا گیا کہ عالم جو ہے ان کے بارے میں اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اسلام کی جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو کائنات کا سب سے بہترین دین ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا مات العالم ظلم فی الاسلام ظلمۃ لا یصدها شیء الی یوم القیامہ. کہ جب عالم کا انتقال ہوتا ہے، جب وفات پاتا ہے، تو اسلام میں سوراخ ہو جاتا ہے، ظلمتاً سوراخ ہو جاتا ہے، ظلمہ سوراخ ہو جاتا ہے. یعنی ایسا سوراخ کہ اس نے کہا کہ لا یصدها شیء الی یوم القیامہ، کہ ایسا سوراخ ہوتا ہے اسلام کے اندر، ایسی جگہ بن جاتی ہے اسلام کے اندر، کہ ایسا حالہ بن جاتا ہے اسلام کے اندر کہ جس کو قیامت تک کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. عالم دین کی ہے. اور جب عالم دین کی بات آتی ہے تو یقیناً آج جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل کبھی بھی عالم کا دشمن نہیں ہوتا ہے، بلکہ عالم کے علم کا دشمن ہوتا ہے. توجہ دیجیے، جاہل کبھی بھی عالم کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ عالم کے علم کا دشمن ہوتا ہے. اگر اس کے پاس وہ علم نہیں ہوتا تو وہ اس کا دشمن نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے، بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کو رد کیا جا سکتا. آج جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم دین کی مخالفت کی جا رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس بات کی دلیل ہے کہ جاہل ایک علم کی مخالفت کر رہا ہے. وہ علم کی مخالفت کر رہا ہے کہ جو علم مولا کائنات کے. اور اس کے بعد سے عالم کون ہوتے ہیں کہ جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کائنات. ہمارے
لائن میں، ہماری تعلیم کے میدان میں، علماء کے لائن میں 2 کتابیں پائی جاتی ہیں، رسائل اور مقاصد۔ یہ 2 کتابیں اتنی اہمیت کا حامل ہیں کہ ان 2 کتابوں کو پڑھنے کے بعد سے لوگ مجتہد بنتے ہیں۔ تو جب یہ 2 کتابیں ہمارے نصاب میں آج سے تقریباً سمجھیے 12-13 سال پہلے ہمارے نصاب میں جب یہ کتاب آئی تھی، تو رسائل اور مقاصد کو پڑھنے سے پہلے میں نے اس کے جو رائٹر ہیں، رسائل اور مقاصد کو لکھنے والے جو مجتہد ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا چاہا، جن کا نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، جن کو شیخ اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی علماء کے صف میں سب سے عظیم عالم ہے وہ۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے رسائل اور مقاصد۔ رسائل اصول دین پہ ہے، یعنی اصول فقہ پہ ہے، فقہ کے اصول ہیں، اور مقاصد جو ہے وہ احکام دین کے لکھی گئی۔ مایہ ناز کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے والے بھی خود اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے علماء کے صف میں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو رسائل و مقاصد پڑھتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جو لکھے ہوں گے ان کی کیا اہمیت ہوگی پھر۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کو جب درجہ اجتہاد کے بارے میں کہا گیا کہ آپ مجتہد ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اپنے آپ کو تب تک مجتہد نہیں مانوں گا جب تک کہ خود امام زمانہ کے نہ کہہ دیں کہ ہاں میں مجتہد ہوں۔ اور وہ درس دے رہے تھے، یہ کہہ دیا انہوں نے، لوگ بھی اب چپ ہو گئے کہ بھائی جب امام آ کے کہیں گے تبھی ابھی اپنے آپ کو مجتہد کہیں گے۔ وہ درس دے رہے تھے بیٹھے، اور تھوڑے دیر بعد درس ہوتا ہے تو اس میں ماشاءاللہ سے جو ہے بہت 400 500 1000 2000 طلاب ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں جو درس میں بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بیچ میں سے جو ہے جگہ ہوتی ہے تاکہ آنے جانے کو جگہ رہے۔ تو ایک عربی شخص ان کے درس میں آیا اور سیدھا ان کے پاس آ کر کے ان کے سامنے بالکل بیٹھ گیا، آ کے بیٹھ گیا ان کے سامنے اور کہا کہ شیخ میرا ایک سوال ہے۔ شیخ، ایک عورت ہے جس کا شوہر مسخ ہو گیا ہے، مسخ ہونا یعنی کہ یا تو انسان کا پتھر میں بدل جانا یا پھر جانور میں بدل جانا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری سے عربی نے کہا، شیخ مرتضیٰ انصاری سے اس عربی نے کہا کہ ایک عورت ہے کہ جس کا شوہر مسخ ہو گیا ہے، تو وہ عدہ اس کا کیا ہوگا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ اگر اس کا شوہر، بہت توجہ سے سنیے گا یہاں پہ، اگر اس کا شوہر مسخ ہوا ہے جانور میں تو وہ عدہ طلاق رکھے گی، اور اگر اس کا شوہر مسخ ہوا ہے پتھر میں تو وہ عدہ وفات رکھے گی۔ یعنی اس کا شوہر، اگر اس کا شوہر جانور میں مسخ ہوا ہے تو گویا اس نے طلاق دیا ہے، وہ زندہ ہے ابھی کسی بھی حال میں، لیکن اگر پتھر میں بدل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ جان ہی نہیں بچی، اس لیے وہ عدہ طلاق رکھے گی۔ اتنی باریکی سے جواب دیا انہوں نے۔ جب جواب دیا تو اس عربی نے کہا انت المجتہد، اور بول کر کے اپنی انگوٹھی سے ایک مہر لگایا وہاں کاغذ پہ، اور وہ بڑی تیزی سے وہ عربی باہر چلے گئے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ان کی آنکھ کی بینائی نہیں تھی۔ طالب علم آئے، آ کے کہنے لگا آغا اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے ابا صالح المہدی۔ جیسے ہی یہ سننا تھا وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئے کہ وہ تو میرے وقت کے امام تھے۔ سوچئے ہمارے ایسے مجتہد کے جن کو امام آ کے کہے کہ آپ مجتہد ہیں، انت المجتہد، آپ مجتہد، ایسے مجتہد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہے عالم دین۔ وہ عالم کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو قوم میں فساد برپا کرے، جو قوم میں دراڑ پیدا کرے، جو قوم کو غلط راہ پہ لے جائے، وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان سب سے پہلے مخلص ہو، اپنے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنے مولا کے لیے اور اپنے پروردگار کے لیے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور بھی ہمیں یاد آ گئی امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی، ارشاد فرماتے ہیں وہ کہ لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوہ لو بصفک المحج وخوض اللجج۔
چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بہت توجہ سے اس چیز کو سنیے کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ علم کی کیا اہمیت ہے تو وہ علم حاصل کریں گے، چاہے اس کے لیے ان کو ایک دوسرے کا خون بہانا پڑے، چاہے آگ کے دریا کو پار کر کے جانا پڑے، وہ حاصل کریں گے علم، اگر علم کی اہمیت کا اندازہ ہوگی۔ سوچئے کیا اہمیت، علم کی اہمیت سمجھیے، ہماری زندگی میں علم کی اہمیت۔ اللہ نے ایسی ہی نہیں اسلام کی ابتدا علم الانسان ما لم یعلم سے کیا کہ اس چیز کے بارے میں انسان کو تعلیم دی کہ جو انسان نہیں جانتا تھا، یعنی علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلام کی ابتدا ہے علم، حضرت آدم کی خلقت کی ابتدا ہے علم، مولائے کائنات کی شان ہے علم، ان کی فضیلت ہے علم، حضرت رسالت مآب کی رسالت کی ابتدا ہے علم۔ جب امام آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ واحسن امام، جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ علم کے ایسے ایسے گرہیں کھولیں گے، ایسی ایسی چیزیں علم کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگ حیران دنگ رہ جائیں گے ان کے علم کو دیکھ کر۔ یعنی ہماری ابتدا سے لے کر کے انتہا تک علم ہے، ہماری پیدائش سے لے کر کے ہمارے قبر تک علم ہے، علم ہی علم ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ ہم نہیں معلوم کیوں علم سے بھاگ رہے ہیں۔ علم سے بھاگنا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو انسان علم سے بھاگ رہا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مولا کائنات سے بھاگ رہا ہے، وہ علم سے نہیں بھاگ رہا ہے، وہ حقیقت مولا کائنات کے در سے بھاگ رہا ہے۔ اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگر علم پر اسی طریقے سے بات کرتے رہیں گے تو بہت لمبی تقریر ہو جائے گی۔ صرف علم سے متعلق ایک بات آخری جو آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے، چین جانا پڑے۔ حضرت رسالت مآب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں سب سے سخت مرحلہ، سب سے سخت سفر جو ہوتا تھا وہ چین جانے کا ہوتا تھا، اور جب لوگوں نے یہ حدیث سنی سب صحرائے سفر تیار کرنے لگے، سامان سفر تیار کرنے لگے، اور تیار کر کے جو ہے مدینے سے نکل پڑے کہ اب علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں چین جانا پڑے گا۔ جب وہ لوگ نکلے چین کی طرف تو مدینے کے باہر ان لوگوں کو جناب سلمان فارسی مل گئے۔ جناب سلمان فارسی کو دیکھا تو کہا کیا سلمان یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ ہماری سوئی یہاں پر ایک چیز ہماری کھو گئی ہے، ہم اسے کھوجنا چاہ رہے نہیں مل رہی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ سلمان کہو تو ہم تمہاری مدد کر دیں، تم بتاؤ کیا چیز تم کھوج گئے؟ جناب سلمان نے کہا کہ یہاں پر میری ایک سوئی کھو گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ جو ہے سوئی کہاں کھوئی ہے تمہاری، تم بتاؤ تاکہ ہم لوگ تمہاری مدد کر سکیں، کس جگہ پر؟ انہوں نے کہا مدینے کے اندر کھوئی ہے ہماری سوئی اور ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ سلمان کیا ہو گیا تمہیں؟ جو چیز جہاں پر کھوئی رہتی ہے وہیں پر تلاش کیا جاتا ہے، تمہاری سوئی اگر کھوئی ہے مدینے کے اندر تو تمہیں چاہیے کہ جا کر کے مدینے کے اندر تلاش کرو۔ جناب سلمان فارسی نے برجستہ کہا کہ میری سوئی اگر مدینے کے اندر کھوئے تو مجھے چاہیے کہ مدینے میں جا کر کے اپنی سوئی کو تلاش کریں، اور تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ سارا علم مدینے کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہیں شہر علم ہے، وہیں باب علم ہے، اور تم علم حاصل کرنے کے لیے چین جا رہے ہو؟ تمہاری بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے اس میں۔ تو عزیزان گرامی، علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے، بس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اس لائق ہوں گے تو خود بخود ہم علم کی طرف بڑھیں گے، اور اگر ہم اس لائق نہیں ہوں گے تو ہم علم کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ مولا چاہیں گے، اگر مولا کی طرف سے توفیق حاصل ہوگا تو ہم علم کی طرف بڑھیں گے، اور اگر نہیں حاصل ہوا تو ہم نہیں بڑھیں گے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور اپنی زندگی میں عالم دین کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایک عالم کی کیا اہمیت ہوتی ہے کہ جو ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت شیام میں آگ لگا دیے گئے خیمے میں،
تو جناب زینب نے جو کہ خود عالم ہے، غیر معلمہ ہے، عالمۃ غیر معلمہ، ایک ایسی عالمہ کہ جس کو کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، جس وقت وہ خیمے میں آئیں، دیکھا خیمہ جل رہا ہے، تو جناب سید سجاد سے جا کے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ خیمے میں رہیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ کیا جناب زینب کو علم نہیں تھا؟ وہ عالم ہے غیر معلمہ، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ نکل جانا ہے کہ نہیں نکلنا ہے؟ یقیناً انہیں علم ہے، لیکن وہ صرف ہمیں یہ سمجھانا چاہتی ہیں اور زمانے کو یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ جب تم سے زیادہ علم رکھنے والا جب موجود ہو تو یہ سمجھ لو کہ جا کر کے اس سے کہو، اپنی طرف سے فیصلہ مت کرو۔ امام زین العابدین وقت کے امام تھے، ان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہو سکتا۔ جناب زینب ہمیں یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ دیکھو مجھے علم ہے اس مسئلے کے بارے میں، لیکن صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وقت کا امام موجود ہے، اس کے رہتے ہوئے انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے فیصلہ کرے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اگر یزید کو سچ مچ علم ہوتا خاندان رسالت کے بارے میں اور اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ ہاں اہل بیت کیا ہیں، تو وہ اتنی بڑی گستاخی اہل بیت کی شان میں نہ کرتا، انہیں شہید نہ کرتا، انہیں دیار بدیار گھماتا نہیں، بے پردہ نہیں کرتا ان کو۔ جہالت کل بیٹھا تھا وہاں، کس کے مقابل میں آیا تھا وہ؟ علم کل، مکمل علم، مالک علم، وارث علم کے مقابل میں آیا۔ اور اسی لیے جب یہ قافلہ جو 11 محرم کو کربلا سے رواں ہوا تو اپنے تمام علم کے ساتھ رواں ہوا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی مانع نہیں تھا راہ میں کہ جس سے دین کی تبلیغ کے راہ میں کوئی چیز مانی جائے۔ ہاں یقیناً تکلیفیں تھیں کہ تازیانے لگائے جا رہے تھے، یقیناً تکلیف تھی کہ درے مارے جا رہے تھے، یقیناً تکلیف تھی کہ بے پردہ تھیں عورتیں، یقیناً تکلیف تھی کہ رسن بستہ تھی، یقیناً یہ تکلیف تھی کہ پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار طوق تھا، لیکن دین کی تبلیغ کے راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ اگر گردن کٹ گئے تھے، سرتن سے جدا ہو گئے تھے، لیکن نوک نیزہ پہ بلند ہو کر کے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت نہیں رکنے دیا حسین نے۔ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، لیکن دین کا جو سفر تھا وہ نہیں رکا، وہ چلتا رہا۔ گلے میں خاردار طوق لٹکا دیا گیا، لیکن حق گوئی سے نہیں روک سکا یزید۔ یہ قافلہ جب 11 محرم کو رواں ہوا ہے تو جناب سید سجاد قبر لاش امام حسین پہ آئے۔ منظر بیان کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام اور جناب سید سجاد جب ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں 11 محرم کو، تو عالم کیا ہے کہ سارے خیمے جلا دیے گئے ہیں، بچے کچھ ملے ہیں، کچھ شہید ہو چکے ہیں، بیویاں بے پردہ ہیں۔ سید سجاد بیماری سے اتنے لاغر ہو گئے ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، گلے میں خاردار طوق ہے۔ خاردار طوق مطلب اندر کی طرف اس کے کانٹے تھے۔ کمر میں لنگر باندھ دیا گیا تھا جس سے ان کو کھینچ کے چلنا پڑتا تھا۔ اس عالم میں جناب امام زین العابدین آئے ہیں بابا کے لاشے، اور خود باپ کے لاشے کو کیس حالت میں دیکھتے ہیں
کہ امام حسین کی سینے کی جو ہڈیاں تھیں ان کو اس طریقے سے پامال کیا گیا تھا کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ کر کے امام حسین کے پشت سے جا کے لگ گئی تھی. اس عالم میں امام حسین علیہ السلام کا نشان. امام حسین علیہ السلام کے جسم کی ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دی گئی تھیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ علماء کو مجلس پڑھتے ہوئے سنا ہے ہم نے، ان کے جملے ہوا کرتے تھے کہ سلام ہو اس جسم پر کہ جس کی ہڈیوں کو پیس دیا گیا تھا. اب سوچئے کہ جس کے جسم کی ہڈیاں پیس دی گئی ہوں اس کا جسم کس حالت میں پڑا ہوا ہوگا. یعنی اگر ہڈیاں ہوتی ہیں تو جسم کا ہیلولہ پتہ چلتا ہے، جسم کا پتہ چلتا ہے کہ جسم کس طریقے کا ہے. لیکن جس کے ہڈیاں چور کر دی گئی ہوں وہ جسم نہیں معلوم کس حالت میں ہوگا. ہم تصور نہیں کر سکتے اس کو. عجب ہے امام زین العابدین آئے ہیں، جب ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں غور کر رہے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بیٹا جو اپنے باپ کے لاشے کو اس طریقے سے دیکھا ہوگا، نہیں معلوم سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی. سید سجاد جب آئے ہیں تو آ کے بس ایک بات کہی بابا سے، بابا میں اس حال میں ودا ہو رہا ہوں اور آپ کو اس حال میں ودا کر رہا ہوں. بابا میں چاہ رہا ہوں پھپھیوں کے سر کھلے ہوئے ہیں. بابا میں جا رہا ہوں اس حالت میں کہ سکینہ کے گوشوارے چھنے ہوئے ہیں، وہ تماچے اتنے کھائے ہیں سکینہ نے کہ اس کے رخسار نیلے ہو گئے. بابا میں یہاں سے جا تو رہا ہوں لیکن بابا یہ یاد رکھیے گا کہ آپ میرے سینے میں ہیں، آپ میرے دل میں ہمیشہ رہیے. میں آپ کے مشن کو لوگوں تک پہنچاؤں گا. جب یہ قافلہ لے کے سید سجاد چلے ہیں تو سید سجاد قافلے میں سب سے زیادہ اگر قریب کسی کے رہنا چاہتے تھے تو وہ جناب سکینہ تھے. ایک 4 سال کی بچی، ایک مظلوم بچی. 4 سال کی بچی کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ معصوم سا چہرہ، چھوٹے چھوٹے بال. سوچئے امام حسین کو جس بچی کو دیکھ کے سکون ملتا تھا، جب وہ قافلہ گزارا گیا ہوگا امام حسین کے لاشے سے تو سکینہ کو دیکھا ہوگا نا امام حسین نے، کس حالت میں دیکھا ہوگا؟ کان سے خون ٹپک رہے ہوں گے، سر پہ ردا نہیں ہوگی، رخسار نیلے ہو چکے ہوں گے اور گلے میں رسن بندھی ہوئی ہوگی. گزارا گیا، گزار کر کے امام حسین کے لاشے سے جب گزارا گیا ہوگا تو جس بچی کے رونے کو بھی حسین نہیں برداشت کرتے ہوئے جب اس بچی کو گزارا گیا ہوگا اس عالم میں کہ بچی پورے راستے اپنا پیر صحیح سے زمین پر نہیں رکھ سکی، اس کے گلے میں آ کر کے یہاں پہ رسی پھنس جاتی تھی. یقیناً آپ فطری حساب سے سوچئے کہ جس کے گلے میں یہاں پہ آ کے رسی پھنس رہی ہوگی وہ راستے بھر میں کتنی مرتبہ بے ہوش ہوا ہوگا، کتنی مرتبہ غشی آئی ہوگی اس کے اوپر. سکینہ ایک معصوم سی بچی تھی، اس کو راستے بھر اس طریقے سے مارا گیا ہے، اس طریقے سے اذیت پہنچائی گئی ہے کہ سید سجاد تڑپ جاتے تھے. اس کی مظلومیت تھی. ایک جملے کی طرف اشارہ کریں گے اسے احمد تمام. جناب سکینہ کو اونٹ پہ بیٹھایا گیا ہے تو یہ بڑوں میں طاقت ہے کہ وہ بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھ جائیں، لیکن بچے میں 4 سال کی بچی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ گرفت نہیں بنا سکتے، اور اونٹ کے جسم کے جو بال ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں، کھردرے ہوتے ہیں، اتنے کھردرے ہوتے ہیں کہ اگر آپ 3-4 مرتبہ اپنے جلد کو بھی، اپنے چمڑے کو بھی گھس دیجئے گا نا اس پہ تو یہاں سے پھٹ کے خون نکلنے لگے گا. سکینہ کو بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھا دیا گیا. اب سکینہ بار بار اس اونٹ سے گر جا رہی ہیں. جب 4-5 بار ایسا ہوا تو شمر آگے بڑھا. یاد رکھیے گا روایتوں میں ہے کہ سکینہ کے بارے میں کہ کم از کم سکینہ 17 بار اونٹ سے گری ہیں.
17 بار، 17 بار گری ہے۔ یہاں پر ملتا ہے کہ جب سکینہ کو اونٹ پہ اس وقت باندھا گیا، اونٹ کے پشت پہ، جب سکینہ 3-4 مرتبہ گر چکے گی۔ میرے ذہن میں خود بخود ایک سوال آیا کہ جب ایک بچی 3-4 بار گری ہے اور اس کو اونٹ سے باندھ دیا گیا، تو پھر سکینہ کیسے گری اونٹ سے 17 بار؟ بہت غور کرنے پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ شمر نے سکینہ کے سینے کو اونٹ کے پیٹھ پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد سے رسی سے اس کو نیچے کی طرف لے جا کے ٹائٹ کر کے باندھ دیا، پھر واپس رسی کو سکینہ کے پشت کی طرف لایا، پھر اس کو کھینچ کر کے واپس نیچے کی طرف لے گیا کہ سکینہ کو باندھ دیا۔ اب جب اونٹ چلنے لگا تو اونٹ دھیرے دھیرے نہیں چلتا ہے گرم رہتے، بڑی تیزی سے چلتا ہے، اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اونٹ جب چلتا ہے تو اونٹ کی چال دائیں بائیں نہیں ہوتی ہے بلکہ آگے اور پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ سکینہ کے سینہ اونٹ کے پشت سے بندھا ہوا تھا، اور وہ اونٹ کا بال جو ہوتا ہے، وہ ریش جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ سکینہ کا سینہ پورا چھل گیا تھا اس بال سے، اتنا چھل گیا کہ اس میں خون جم گیا۔ خون جب جم گیا تو اب سکینہ گر نہیں رہی ہیں بلکہ خون کی چکنائی کی وجہ سے پھسل جا رہی ہیں اونٹ کے پشت سے، اور جو رسی تنگ کر کے مضبوطی سے باندھی گئی تھی، اب سکینہ اس سے بھی نہیں بچ رہی ہیں، اور سکینہ اب جو اونٹ سے گر رہی ہیں تو منہ کے بل گر رہی ہیں یا سینے کے بل گر رہی ہیں۔ یعنی روایت میں ملتا ہے کہ سکینہ 17 بار اس طریقے سے گری ہیں کہ خون اتنا سینے سے نکلا ہے بہہ بہہ کر کے اونٹ کے پشت پر کہ اونٹ کی پشت پورے خون سے لبریز ہو گئی تھی، اور سکینہ کا سینہ اتنا چھلنی ہو گیا تھا کہ جب اسے زندان میں دفن کیا جا رہا تھا، غسل دیا جا رہا تھا، تو اس غسالہ نے پوچھا تھا کہ اس بچی کو کوئی بیماری ہے کیا؟ لیکن میں کہوں گا اے غسالہ، تو اگر اس مرحلے کو دیکھتی کہ جس مرحلے پہ سکینہ کو اونٹ کے پشت پہ باندھا گیا تھا، تو کبھی یہ سوال نہیں کرتی۔ خون اس طریقے سے جم چکا تھا سکینہ کے سینے اور بدن پر کہ اب ایسا لگتا تھا کہ کپڑا ایک ہے، خون ایک ہے، سکینہ کا سینہ ایک ہے۔ بس ایک صدا دیتی رہی سکینہ، ہائے میرے بابا، ہائے میرے چچا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائی و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں اس اعمال کے ذریعے درجہ قبولیت عنایت فرما۔ اے پروردگارہ ہمارے اس کاوش کو خلوص اور تمام تر توفیقات کے ساتھ قبول فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بہتر طریقے سے عزاداری کو انجام دے سکیں۔ پروردگارہ جن لوگوں نے اس مجلس کو برپا کرنے میں حصہ لیا ہے، دام درہم سخن، پروردگارہ ان سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دلی مقاصد کو برلا۔ پروردگارہ تمام مرحومین کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، مومنین کو اس زمانے کے وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ اے پروردگارہ بہترین دعا تیری بارگاہ میں ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور سے مولا کی شہزادی کے روضے کی تعمیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔